نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دے عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن سچیاں تے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور سچا حسینی بن کے نہ دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائی، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں۔ فنا فی التوحید حق الیقین سلطان الاذکار فنا فی اللہ دا کمال عطا فرمائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمرہ میں دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھ انسانیت دا بے غرض پیدا کرنے والے واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی حضوری دی حاضری اور اپنے دیدار دی نعمت عظمیٰ عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج درس صفحہ دا موضوع علی اللہ اور آج ان اللہ والے وچ بڑے اللہ والے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے کو ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس 62ویں پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ ان دے وچ اللہ سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کو خوف ہوگا نہ غمگین ہون گے۔ اس کریمہ وچ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست میں دا دوست ہاں اور انہاں میرے دوستاں نے میرے دلوں دوستی لائی، پھر میرے یاری لاؤن دا حق ادا کیتا۔ کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے۔ تمام نفسانی شیطانی پروگرامہ چوں نکل کے سچی توبہ کر کے میرے سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کر کے انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہوں دی روح نے انہوں دی جسم جو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کی تھی تو میں انہوں دی صدق سچائی دیکھی تھی۔ انہوں نے اپنے دیدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست ہے جنہوں نہ دنیا چ کوئی غم ہے نہ آخرت، جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کوئی انہوں غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر حسن علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد دے اندر لکھ دی کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ خدمت اقدس حاضر ہویا۔ میں نے آپ دی قدم بوسی دا شرف دولت سعادت نعمت نصیب ہوئی۔ دیگر علماء مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اقدس حاضر سی۔ پھر آپ نے اپنی زبان برچ فرمایا کہ رجب دے آخر دے وچ ایک نماز آئی ہے جڑی درازی عمر واسطے پڑھی جاندی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شیخ بدر الدین غزنوی یہ نماز پڑھتے ہوں سکے۔ پھر فرمایا کہ شیخ ضیاء الدین پانی پتی دے فرزند
نظام الدین تو میں سنیا کہ جس سال شیخ بدرالدین غزنوی نے فوت ہونا سی اس سال نماز ادا نہ کیتی تے آپ نے پوچھیا تے اس سال نماز کیوں نہیں پڑھی؟ فرمایا ہن میری عمر باقی نہیں، چنانچہ اسی سال ہی آپ فوت ہو گئے۔ پھر زبان وارث فرمایا کعبہ نو 2 مرتبہ برباد کیتا گیا، کعبۃ اللہ نو 2 باری برباد کیتا پیا۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دیا کہ 2 مرتبہ کعبۃ اللہ خراب کیتا جائے گا، تیسری باری آسمان دے اتنے اٹھا لتا جائے گا اور آخری زمانے ہوئے گا، اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب قیامت نزدیک ہون گی تے بتاں نو لیا کے کعبے دے وچ رکھن گے اور اسے نا قبیلے دی عورتاں اس بتاں دے سامنے نچن گیاں، اس وقت کعبے نو آسمان تے اٹھا لتا جائے گا۔ تے مینو میرے پیر مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کول بلا کے فرمایا کہ ہمیشہ اطاعت اور عبادت اور اراد و وظائف دے وچ مشغول رہا کرو، تے مشائخ دیاں کتاباں دا مطالعہ کریا کرو، بیگار حرکت نہیں رہنا چاہیے۔ پھر کلا شوگا مینو عنایت فرمایا قرآن حکیم دی تلاوت کرنا اور قیام شب، اور جڑے لوگ مسجد قیام فرماؤندے انہاں دے بارے گفتگو شروع ہوئی تے معرض کیتا کہ حضور اگر اپنے گھر وچ قیام کریے تے پھر وہ کیسا؟ فرمایا اپنے گھر 'چ 1 سپارہ پڑھنا مسجد وچ ختم قرآن پڑھن تو بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ شخص دی بابت، پھر آپ نے ایک شخص دی بارے فرمایا کہ وہ شخص دمشق دی جامع مسجد ہمیشہ رات نو جاگدا رہندا اور ورد و وظائف کردا رہندا تاکہ شیخ الاسلامی دا مینو مل جائے، اسے امید تے راتاں نو جاگدا۔ تے آپ دیدہ ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ پہلے شیخ الاسلامی نو جلاؤ اور پھر خانقاہ نو اور پھر اپنے آپ نو۔ پھر حقائق فرمائی، ایک حقائق بیان فرمائی کہ ایک نبی 25 سال تک روزہ رکھ دے رہے لیکن کسی نے انہوں نے حال دی خبر نہیں سی ہوئی، اتوں تک وہ گھر والوں نے بھی معلوم نہیں سکا کہ روزہ رکھدا ہے۔ اگر گھر جانا تو ظاہر کردا ہے کہ دکان تو کچھ کھا کے آیا، اگر دکان چ ہوندا تو ظاہر کردا ہے گھروں کچھ کھا کے آیا۔ پھر فرمایا نیت درست اور نیک رکھنی چاہیے، اس واسطے کہ خلقت دی نگاہ عمل تے ہوندی ہے لیکن اللہ سونے دی نگاہ انسان دی نیت تے ہوندی ہے۔ جدو نیت للہ ہوئے گی تو تھوڑا عمل بھی کافی ہے۔ پھر اس بارے حقائق بیان فرمائی کہ دمشق دی جامع مسجد دے وچ وقف بہت زیادہ سگا، یعنی مسجد دے نا جائیداد اور فتوحات کو بہت زیادہ سی، تو سوتھے دا متولی جڑا وہ کافی امیر ہوندا، گویا دوسرا بادشاہ سی، اتوں تک کہ اگر بادشاہ نو مال دی ضرورت پیندی تے متولی مسجد متولی کو بادشاہ قرض لیندا۔ الغرض ایک درویش نے اس اوقات دی تمام وچ جامع مسجد دے اندر اطاعت اور عبادت کرنی شروع کر دی کہ وہ جڑا شخص مشہور ہوندا انہوں ہی اس مسجد کا متولی بنایا جاتا، وہ مدت تک اطاعت کردا رہا لیکن کسی شخص نے کوئی شخص بھی زبان تے وہ نام نہیں لیا۔ ایک رات اس دکھاوے دی بات کو بڑا پریشان ہویا، پشیمان ہویا اور کہنے لگا کہ میں متولی بننے واسطے عبادت کرنا ہے تو سد افسوس ہے کہ میں خدا واسطے عبادت نہیں کر رہا۔ پھر شخص نے اللہ سونے نے عہد کیتا کہ اللہ سونا ہن میں تیری بندگی صرف تیرے واسطے کراں گا، نہ کہ متولی بننے واسطے۔ چنانچہ نیک نیت اور خلوص نال عبادت کرنی شروع کرتی۔ انہاں دناں وچ ہی
ਉਹਨੂੰ ਮਤਵੱਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਵੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਵੱਲੀ ਬਣਨਾ ਤਰਕ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਵੱਲੀ ਬਣਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਛੱਡਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗਲ ਨੂੰ ਮਾਸੂਆ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਲੂਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਹਕਾਇਤ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨਹਾਇਤ ਸਾਲਿਹਾ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੈਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਮਸ਼ਲਾਂ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਤਕਾਦ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਕਾਇਤ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਔਰ ਮਸ਼ਲਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਬੈਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਮਸ਼ਲਾਂ ਹੋਣ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਕਾਦ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਇਤਕਾਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਪੀਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਨਿਗਹਦਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। آپ نے دعا سے ہاتھ اٹھا کے فرمایا کوئی شخص ہے جڑا انہوں یاد کرے، اس دعا نو یاد کرے۔ تو میں محسوس کیتا شاید آپ مینوں فرما رہے کہ میں یاد کراں۔ میں عرض کیتی کہ حضور آپ پڑھو تو میں انہوں یاد کر لینا تو مینوں دعا یاد ہو جائے گی۔ انہوں دعا پڑھی تو پھر میرے کو نہ سنی تو میرے اراد دی تصحیح کی تھی انہوں نے۔ حالانکہ جدہ میں پڑھی سی وہ بھی صحیح سی، الغرض وہ دعا مجھے یاد ہو گئی تو پھر میرے کو آپ نے دعا سنی، میں نے پڑھ کے سنا تھی تو عراب دے دسے عراب دے مطابق ہی پڑھی۔ تو جب میں اتوں واپس آیا تو مولانا بدر الدین اسحاق نے میں نے کہا کہ تو بہت اچھا کیتا جڑا آپ دے فرمان آپ دے دسے ہوئے آپ دے مطابق دعا پڑھی۔ تو میں انہوں کہا کہ اگر شبویا جڑا اس علم دا واز ہے، اس علم دا عالم ہے اور اس قواعد دا بانی ہے، وہ بھی اگر میں نے کہے تیرے راب ٹھیک نہیں لیکن میں اسی طرح ہی پڑھاں گا جی میں میرے پیر و مرشد نے من دسی ہے۔ تو خواجہ بدر الدین کہنے لگے کہ جس طرح تسی اداب ملحوظ رکھ دے ساڑھے جو کوئی نہیں رکھ سکتا۔ آئی دی ساری گفتگو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ مرید نے چاہیے کہ پیر دے دسے پروگرام دے مطابق ہی چلے۔ اور درویشاں دی خدمت نو لازم جانے تے سچے بادشاہ زندہ دل مردہ نف اللہ والے دی خدمت جو حاضر ہو کے انہوں دی مریدی اختیار کر کے انہیں زیر نگرانی تعلیم و تربیت حاصل کرے کہ دن رات عبادت پر ریاضت گزارے، گوشہ نشینی دا رویہ اپنائے جی دے بارے حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماند نے فتح ربانی لکھیا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے گوشہ نشینی عبادت ہے اور توڑ دو پہلے صالحین دا طریقہ ہے تے غافلہ لوگوں تو دور رہی ہے تے قلباً ذات مولا ڈوبے رہی ہے اور ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کریے۔
کہ وہی سچے اللہ والا دا طریقہ ہے جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا نہ دنیا جنہاں کو خوف ہے نہ آخرت کسی طرح دا کو کام ہوئے گا۔ اسی اگر اولیاء اللہ دی صف چ شامل ہونا چاہنے شاکان مولا دی جماعت چ داخل ہونا چاہنے ہیں اور اللہ سونے دے دوست بننا چاہنے ہیں تو سانو بھی چاہیے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دجالیاں افلاطونیاں گمراہ فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں تے شیطانی پروگراموں چوں نکلیے سچی توبہ کریے تے صحیح عقیدہ زندہ دل مردہ نفس بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشاہد دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے نورانی توجہات رہیے اپنے پیر مرشد کو اسم عظمت ذکر قلبی توحیدی نور نسبت حاصل کر کے انہیں زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے کہ نبوت دا بوا بند ہو سکے ولایت دا خلا دے ولایت دا آخری کمالہ دے دار مولا اپنے اندر نور عمل قرآن و سنت نورانی کر کے کریے تاکہ روح ساڑے جسم سے نکل کے باطن سر و پرواز کردے آیا کہ چلیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز بے شرف حاصل کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جڑا ساڑی زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم سورہ نساء جی رب سونے فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دیا انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن پاک جی رب سونے فرمایا الا ربک منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال آندے رب تعالیٰ دے دیدار کرنے واسطے اللہ سونے کو دل دی آنکھاں مانگ کیونکہ اللہ سونے دا دیدار دل دی آنکھاں نہ ہوندا۔ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت اللہ سونے انسان دی حقیقت ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس بڑی حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما توبہ نصوح توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضور دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔